دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں ایک بانجھ عورت تھی۔ اولاد پیدا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایک دن میرے گھر کے نوکر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کو بچہ ہو سکتا ہے، آپ کو بچہ چاہیے تو میرے ساتھ ایک رات۔ لیکن اس رات اس نے ایک ایسی چیز کی جس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ کبھی کبھی انسان کے سامنے ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ کچھ مجبوریوں کے ہوتے ہوئے وہ غلط کر بیٹھتا ہے، جس کے بعد پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے پاس ہر قسم کا عیش و آرام تھا، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، سب کچھ تھا۔ کہنے کا مطلب تھا کہ میرے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، پر دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایک کمی تھی، اور وہ کمی دنیا کی سب سے بڑی کمی تھی۔ مجھے بس ایک اولاد کی کمی تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کرنے والا تھا۔ اولاد کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھی، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میرے گھر میں ایک نوکر تھا جو دیکھنے میں کافی خوبصورت اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ ایک دن اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میم صاحبہ، آپ کو بچہ ہو سکتا ہے، پر بچے کے لیے آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کیا بات؟ نوکر نے کہا میم صاحبہ، بچے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک رات میں صبح ہی صبح باغیچے کے اندر کرسی پر بیٹھ کے ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر چائے پی رہی تھی۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار دن تھا۔ چڑیوں کی پیاری چہچہاہٹ ہر کسی کے دل کو موم کر لیتی ہے۔ اتنی پیاری اور آرام دہ زندگی میں بھی میرے دل میں دکھ کی لہریں امڑ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب میرے اندر پھوٹ پھوٹ کر باہر آنے کو زور زور سے زوریں لے رہا تھا۔ آج میرے شوہر نے پھر سے مجھے وہی بات کہی تھی جس کو سننے کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا، خدا کا دیا سب کچھ تو تھا۔ گاڑی بنگلہ، نوکر چاکر، ہر طرح کا عیش و آرام میرے گھر میں موجود تھا۔ میرے گھر میں چھوٹی سے لے کر بڑی تک ضرورت کے حساب سے ہر سہولت موجود تھی۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، جس وجہ سے گھر میں دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے گھر میں نوکر چاکر سے لے کر مہنگی سے مہنگی گاڑی تک موجود تھی۔ میں ایک خوبصورت حسین عورت تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن خدا نے ابھی تک اپنی مہربانی مجھ پر نہیں دکھائی تھی۔ میری ممتا بچوں کے لیے ترستی رہتی تھی۔ میں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی خوشی نہیں ملی تھی۔ مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ حاملہ ہوتی تو 3 مہینوں کے بعد میرا بچہ گر جاتا تھا۔ میرے شوہر نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے ہر طرح کا میرا علاج کروا لیا تھا۔ کوئی بھی ایسی دوا دارو نہیں چھوڑی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا دیسی نسخہ چھوڑا تھا جو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ لیکن میرے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں بچوں کے بارے میں دن رات سوچتی رہتی تھی، اور اکثر زیادہ تر ان خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ میں بھی اب ایک بچہ چاہتی تھی۔ میں انہی سب خیالوں میں گم تھی کہ کبھی شیشے کی تیز چمک نے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ ہمارا نیا نوکر تھا۔ شیشے کے گملے صاف کرتے ہوئے وہ نوکر کچھ عجیب نظروں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اس نے پہلے کبھی عورت دیکھی ہی نہ ہو۔ اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ ہڑبڑا سا گیا تھا، اور فوراً سے نظریں جھکا کر پھر سے وہی گملہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب ایک دن پہلے پرانا نوکر کام چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو میرے شوہر نے نیا نوکر کام پر رکھا تھا۔ یہ نوکر 25 سال کا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام اور میری گاڑی ڈرائیو ہی کرتا تھا۔ مجھے کہیں بھی جانا آنا ہوتا تھا تو میں اسی کے ساتھ جاتی تھی، یا پھر آپ یوں سمجھ لو کہ میرے شوہر نے اسے میرے ان کاموں کے لیے رکھا تھا جو کام وہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جہاں بھی جانا ہوتا تو میں اسی نوجوان کے ساتھ جاتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر کہیں اس کے ساتھ جاتی تھی تو وہ شخص بہانے بہانے سے مجھے شیشے میں سے گھورتا رہتا تھا۔ جب میں اسے دیکھتی تو فوراً سے وہ نوکر نظریں بدل لیتا تھا۔ اس نوکر کے دل میں نہ جانے مجھے لے کر کون سی خواہش تھی۔ خیر، میرا بچہ گرنے کی بیماری کی وجہ سے میرا شوہر بھی مجھ سے تنگ آنے لگ گیا تھا۔ شوہر کیا، مجھ سے تو پوری دنیا ہی تنگ آ چکی تھی۔ میں کسی بھی محفل میں جاتی تو عورتیں مجھ سے دور دور ہونے لگتی تھیں، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ خاص طور پر حاملہ عورتیں تو مجھے یوں دیکھتی تھیں جیسے کہ میں کوئی ڈائن ہوں۔ میرا سایہ بھی اگر ان پر پڑ گیا تو ان کا بچہ مر جائے گا۔ میں جانتی تھی مجھے محفلوں میں لوگ شاید اسی لیے برداشت کرتے تھے کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اور اس کے تعلقات کی وجہ سے سب لوگ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ رات کو بھی میں ایک پارٹی میں گئی ہوئی تھی، لیکن بہت سی عورتیں مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ سبھی جانتی تھیں کہ جب بھی میں حاملہ ہوتی تھی تو 3 مہینے کے بعد ہی میرا بچہ گر جاتا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو محسوس کر کے اسے پالتی رہی، اور پھر 3 مہینے بعد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے۔
یہ میرے لیے کتنی دکھ کی بات تھی۔ خیر میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھر میں کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ گھر کا سارا کام تو نوکر کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہر وقت انہی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ رات کو جب فاروق گھر آتے تو میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر عجیب سی سلوٹیں پڑ جاتی تھیں۔ فاروق میرے پاپا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاپا کے آفس میں ہی دیکھا تھا اور پھر میرے پاپا نے فاروق کو خود ہی میرے لیے پسند کیا تھا اور اسے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ فاروق کو مجھ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کی شادی کو 4 سال کا وقت گزر گیا تھا اور ان 4 سالوں میں 3 بار حاملہ ہوئی تھی، لیکن ہر بار ہی میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی مر جاتا تھا۔ فاروق نے میرا علاج کروانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سارے حکیم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، فاروق نے ان سب کو مجھے دکھایا تھا، یہاں تک کہ مجھے باہر کے ملکوں کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تھا۔ میں نے بھی بچے کی خاطر اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ہر مسجد دربار میں ماتھا ٹیکا تھا۔ بچے کی خاطر میں نے نہ جانے کتنے مزاروں پر دھاگے باندھے تھے، لیکن پھر بھی میری گود سونی کی سونی ہی تھی۔ میری بیماری ایسی بیماری تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ہر وقت فاروق بھی مجھے تانے دینے لگا تھا اور کہتا رہتا تھا، 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک تم مجھے ایک بچہ نہیں دے سکی۔ میں تم سے اب تھک چکا ہوں۔ اتنی ساری جائیداد ہے میرے پاس، لیکن اس جائیداد کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تم سے آگے کوئی امید دکھ رہی ہے۔ میں کیا کروں گا اتنے پیسوں کا؟ اگر میں مر گیا تو میرا سب کچھ دوسرے ہی کھائیں گے، میری ساری جائیداد ان کے حوالے ہو جائے گی۔ آج بھی میں گمسم بیٹھی اس کی باتیں چپ چاپ ہی سن رہی تھی اور دل ہی دل میں رو رہی تھی، کیونکہ رونے کے سوا اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ فاروق کو تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور وہ پچھلے 4 سال سے مجھے ایسے ہی سناتے آ رہے تھے اور وہ پچھلے 2 سال سے مجھے ایسے ہی سناتے آ رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ کمی میرے اندر ہی تھی اور میں فاروق کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سے جانتی بھی تھی، اور جو فاروق چاہتا تھا میں اس کی اجازت اسے کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 2 سال سے مجھے دبے دبے لفظوں سے کہہ رہا تھا، لیکن آج تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ فاروق نے مجھ سے کہا تھا، رمشا مجھے ایک بچہ چاہیے اور وہ بچہ تم مجھے نہیں دے سکتی ہو، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق کی یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی کیونکہ مجھے میری دنیا اجڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے فاروق سے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں یہ سب کسی بھی قیمت پر نہیں کرنے دوں گی۔ فاروق نے مجھ سے کہا، رمشا اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ مجھے وارث چاہیے جو تم مجھے نہیں دے سکتی ہو، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ فاروق یہ سب باتیں مجھے بہت ہی سنجیدہ طریقے سے کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، پلیز فاروق تم ایسا مت کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو اولاد نہ ہونے کا غم بس تمہیں ہی ہے، مجھے نہیں ہے کیا؟ میں بھی اولاد کے لیے تڑپتی ہوں۔ میں اپنی اولاد کو کھو دینے کے بعد کس تکلیف سے گزرتی ہوں تمہیں کیا پتا؟ اولاد کو مرنے کے بعد میں کس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوں، اور اب لوگوں کے طعنے سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، کوئی میرے پاس تک بھی نہیں آتا، سب لوگ مجھے اچھوت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ تم سے امید تھی کہ تم تو میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ دو گے، لیکن تم تو مجھ پر ایک اور ظلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، میرے گھر میں میری سوتن لانا چاہتے ہو۔ فاروق کو مجھ سے محبت تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ پچھلے 4 سالوں سے وہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کترا رہا تھا، لیکن وہ تو تھا تو ایک آدمی ہی نا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اپنے گھر میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ سکتی تھی۔ مجھے بس اسی بات کا ڈر تھا جو آج فاروق نے مجھ سے کہہ دیا تھا۔ فاروق مجھ سے کہنے لگے کہ تم عورتوں کے پاس یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ تم عورتیں ذرا سی بات پر رو کر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہو، لیکن بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے اولاد چاہیے اور وہ بھی ہر حال میں۔ اگر میں نے اور سال برباد کر دیے تو اور مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، فاروق تم نے جیسے جیسے چاہا ویسے ویسے تم میرا علاج کرواتے آ رہے ہو اور ابھی بھی تم جو چاہو وہ میرے ساتھ کر سکتے ہو، میں اف تک نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی میں نے تمہیں انکار کیا ہے، اور آگے بھی تم جیسا کہو ویسا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے تم دوسری شادی کی بات مت کرو۔ دوسری عورت کو اس گھر میں اور تمہاری زندگی میں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکوں گی، پلیز تم مجھے اس تکلیف میں مت ڈالو۔ اس بار انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے کھینچا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔
میں پوری رات روتی رہی۔ صبح میری آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھیں۔ فاروق میرے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو نوکرانی نے مجھے ناشتے کے لیے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا ہے، بس ایک کپ چائے پلا دو۔ میں ہال کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی جہاں پر وہ نوکر شیشے کی میز اور گملوں کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا اور میری آنکھیں دیکھ کر کہنے لگا، میم صاحبہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیوں ہر وقت اتنی اداس رہتی ہو؟ میں نے عجیب انداز سے اس نوکر کو دیکھا تھا۔ میں نے اس نوکر سے کہا، تم نوکر ہو اور نوکر کی حیثیت میں رہا کرو، فالتو میں منہ رگنے کی کوشش مت کیا کرو، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں کیسی ہوں کیسی نہیں تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پریشانی میں دلچسپی لینے کی تم کوشش بھی نہ کرو، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میری باتیں سن کر اس نے اپنے کندھے اچکا لیے تھے اور گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ سے گملہ صاف کرنے لگ گیا تھا۔ نوکرانی نے میرے سامنے چائے رکھ دی اور چلی گئی تھی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور پینے لگ گئی۔ تبھی وہ نوکر دوبارہ سے مجھ سے کہنے لگا، میم صاحبہ یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ سے انسانیت کے ناطے یہ سب کچھ پوچھا تھا۔ اگر آپ کسی کو اپنا غم بتا دو گی تو آپ چھوٹی تھوڑی ہو جاؤ گی۔ میم صاحبہ غم بانٹنے سے غم گھٹتا ہے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ کسی دوسرے کو اپنا غم بتانے سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے پاس آپ کی پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، آپ کی پریشانی حل ہو جائے۔ اس نوکر کی باتوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ کیسے جانتا ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ اسے تو ابھی آئے ہوئے بس 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ گھر میں اتنے سارے نوکر نوکرانیاں ہیں، کسی نے اسے بھی اس بات کا بتا دیا ہوگا۔ دوسرا خیال میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی پیر فقیر کو ہی جانتا ہو جو میری اس پریشانی کو حل کر دے۔ میں نے اس نوکر سے کہا، تم ادھر میرے پاس آؤ، ذرا بات سنو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ پہلے سے ہی اس بات کے انتظار میں تیار تھا۔ فوراً سے صفائی والا کپڑا اس نے ایک طرف رکھا اور میرے پاس زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کیا پریشانی ہے اور میں کیوں اداس اور پریشان رہتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، پتہ تو چل ہی جاتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کے بارے میں یہ سن کر۔ یہ بات آپ کی نوکرانی نے بتائی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اس پریشانی کا کیا کوئی حل ہے؟ میری اس بات پر اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، پریشانی کا حل تو ہے، لیکن چھوڑو، آپ یہ کام نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی ہوں؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا، میم صاحبہ مجھے پتہ ہے آپ کسی بھی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میرا نوکر وہاں سے چلا گیا تھا اور میں اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اور اب میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ بھلا ایسا بھی کیا کام تھا جو میں نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اولاد پانے کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھی، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ اولاد کی خاطر میں نے مشکل سے مشکل علاج کروائے تھے، ڈاکٹر کے پاس پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، حکیم، پیر، فقیر کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ حالانکہ میں پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن پھر بھی میں نے پیر فقیروں پر یقین کیا تھا۔ مجھے جس نے جیسا کہا میں ویسا ہی مان لیتی اور پھر میں وہ سب کرتی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انسان امید پر ہی زندہ ہوتا ہے۔ جب اس انسان کو کوئی آس نظر آتی ہے تو اسے پھر ایک امید مل جاتی ہے اور وہ اس امید کے سہارے یہی سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ مجھے بھی ایک نئی امید مل گئی تھی جو اس نوکر سے تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ وہ نوکر مجھے جس علاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہے میں وہ ضرور کروں گی۔ میری پریشانی یہ تھی کہ فاروق مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے خود ہی کہہ چکے تھے۔ اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو کہیں کی نہ رہوں گی اور اب تو مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے تھی، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی دوسری عورت کے ساتھ فاروق کو برداشت کر سکتی تھی۔ اگلے دن میں جب شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی تو اسی نوجوان نوکر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ کیا علاج ہے جس سے مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ میں ہر حال میں وہ علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اس بات پر زور دے کر کہا تھا کہ میں بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ تبھی کوئی نوکر کہنے لگا، میم صاحبہ میں نے آپ سے کہا تو ہے یہ سب آپ کی بس سے باہر ہے۔ عورت ہر کام کر سکتی ہے پر یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، کیا جو علاج تم بتا رہے ہو اس سے 100% مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بالکل میم صاحبہ ہو سکتی ہے، اور اس بات پر تو میں شرط بھی لگا سکتا ہوں۔ جتنے بھروسے سے وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میرا دل اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا کوئی بابا ہے جو اس چیز کا علاج کرتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر یا پھر کوئی حکیم ہے جو میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، مجھ سے کہنے لگا،
لگا۔ نہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان تینوں کے پاس تو آپ کئی بار جا چکی ہیں اور ہر بار آپ خالی ہاتھ ہی لوٹ کر آئی ہو۔ میں حیران ہوئی تھی کہ ایسے ہی علاج کو صرف یہی 3 قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ مجھے کس بارے میں کہہ رہا تھا؟ میں نے بار بار اس سے ایک ہی بات پوچھی کہ وہ آخر ایسا کیسا علاج ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لیکن ہر بار وہ میری بات ٹال جاتا تھا۔ جتنا بھی اس سے ضد کرتی پوچھنے کے لیے، علاج کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کون سا علاج تھا جو میری اس بیماری کو ختم کر سکتا تھا، اتنا ہی وہ آدمی مجھے بتانے کو تیار نہ تھا۔ اب تو میں دن رات بس ایک ہی بات سوچتی رہتی تھی کہ وہ مجھے کسی طرح سے اس علاج کے بارے میں بتائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ آج کل میں نے دیکھا تھا کہ فاروق مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ آفس سے گھر آتے ہی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد موبائل پر اپنے دوستوں سے بات کرتے رہتے تھے۔ اگر میں اس سے کوئی بات کرتی تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آج بھی میں اس نوکر کے ساتھ ایک شاپنگ مال پر گئی تھی جہاں میں نے فاروق کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تو میرے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ فاروق کی سیکرٹری رہ چکی تھی۔ وہ نوکر بھی میرے ساتھ تھا اور وہ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ فاروق اور وہ لڑکی کچھ قدم کے فاصلے پر میرے سامنے ایک شاپ کے اندر کھڑے کھڑے ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی اور فاروق سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سے کپڑے لے۔ یہ سب دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر میری جان ہی نہ ہو۔ میرا شوہر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تھا۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں فاروق کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی سے پہلے فاروق کی یہی پرسنل سیکرٹری تھی، لیکن میں نے آتے ہی اس لڑکی کی چھٹی کروا دی تھی۔ فاروق، تم اپنی سیکرٹری سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی میل جول نہ رکھو۔ میں تمہارے ساتھ کسی بھی فیمیل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو فاروق نے میری بات مان لی تھی، لیکن اس وقت اسی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل میں نہ جانے کیسے خیال اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اپنا شاپنگ بیگ وہیں پھینکا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی فاروق اور اس لڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے تھے۔ میں نے کہا، فاروق یہ کون ہے؟ میرا لہجہ بہت ہی زیادہ سخت تھا اور چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ فاروق نے کہا، ابھی تم گھر جاؤ، میں گھر آ کر اس بارے میں تم سے بات کروں گا۔ میں نے فاروق سے کہا، نہیں، مجھے ابھی بتاؤ یہ کون ہے؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم میرے ہوتے ہوئے کیسے کسی غیر لڑکی کے ساتھ بازاروں میں گھوم سکتے ہو؟ تم میرے شوہر ہو اور میرے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے کہتی ہوں تو تم مجھے منع کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ تم بیزی ہو اور اس لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میرا لہجہ بھی اور زیادہ سخت ہونے لگا تھا۔ بہت سے آتے جاتے لوگ مجھے اور فاروق کو دیکھ رہے تھے۔ فاروق نے جب چاروں طرف لوگوں کو دیکھا تو وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، رمشا، بازار میں تماشا مت لگاؤ اور گھر جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں میں گھر جاؤں؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تم اسے نوکری سے نکال چکے تھے نا؟ اس لڑکی کو میں نے غصے سے کہا، نکلو تم یہاں سے، اور اگر دوبارہ تم فاروق کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ مجھے نہ تو اپنے غصے کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس بات کا پتہ تھا کہ میں اس وقت کون سی جگہ پر کھڑی تھی جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے تو بس وہ لڑکی فاروق کے ساتھ کھڑی ہوئی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکی فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد فاروق نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے مال سے باہر کھینچتا ہوا لے آیا۔ وہ نوجوان لڑکا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ فاروق نے مجھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر کی طرف بہت ہی زور سے دھکیل دیا تھا اور خود ہی میرے برابر میں بیٹھ گیا اور اس لڑکے سے کہنے لگا، گاڑی چلاؤ۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، فاروق، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ فاروق مجھے زہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور غصے سے کہنے لگا، تم نے پہلے ہی میرا شاپنگ مال پر بہت تماشا بنا دیا ہے۔ گاڑی میں چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے۔ فاروق کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی کو ایک دم بریک لگی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے کی وجہ سے میں اور فاروق آگے کی طرف ہو گئے تھے۔ فاروق اس لڑکے سے کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے یوں اچانک گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ پیچھے رک کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، صاحب جی، عورت سے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ میم صاحبہ پریشان ہیں، آپ انہیں آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس نے فاروق سے ایسا کیوں کہا تھا۔ یہ میرا اور فاروق کا معاملہ تھا، وہ ہوتا کون تھا ہمارے بیچ میں بولنے والا؟ یہی حال فاروق کا بھی تھا۔ فاروق پہلے سے ہی مجھ پر غصہ تھے
اور اس نوکر کے کہنے پر فاروق کا پارا اور بڑھ گیا تھا۔ فاروق آنکھیں لال کرتے ہوئے نوکر سے کہنے لگا، تم اپنی اوقات مت بھولو، تم ایک گھر کے نوکر ہو اور اب معمولی نوکر مجھے سکھائے گا کہ مجھے اپنی بیوی سے کیسے بات کرنی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو اور چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ وہ لڑکا بھی کافی غصے میں تھا۔ اس نے اس بار بڑی تیز سپیڈ میں گاڑی چلائی تھی۔ جیسے ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو فاروق مجھے کمرے میں لے کر چلے گئے اور کمرے میں جاتے ہی کہنے لگے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تم نے ایسے ہی تماشا لگائے رکھے تو میں سچ مچ شادی کر کے اس لڑکی کو یہاں لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ مت بھولو کہ جس جائیداد پر تم اتنا اکڑ رہے ہو وہ سب میری ہے، یہ بزنس میرا ہے، یہ بنگلہ بھی میرا ہے۔ آج تک میں نے فاروق سے یہ بات نہیں جتائی تھی لیکن اب جتا رہی تھی۔ میں نے کہا تم شاید بھول چکے ہو کہ تم میرے پاپا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنے پیسے پر، اس گھر پر۔ وہ میرے پاس آیا اور چلا کر کہنے لگا، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ ایک اولاد تک تو تم مجھے دے نہ سکی۔ تمہیں اپنے پیسے پر اتنا غرور ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فاروق نے مجھے یہ سب کہا تھا۔ میں فاروق سے کوئی بھی امید کر سکتی تھی لیکن طلاق کی تو میں نے کبھی بھی ہرگز امید نہیں کی تھی۔ ایک ہی منٹ میں اس نے مجھے طلاق دے دی اور پھر ساری دھن دولت کو وہ اپنے پیروں سے کچلتا ہوا جانے لگا۔ فاروق جاتے جاتے مجھ سے کہنے لگا، سنبھالو اپنا گھر اور اپنا کاروبار، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے سب کچھ سنبھالتی ہو۔ مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں بہت پیسہ بنا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر فاروق گھر سے نکل گیا تھا اور میں یوں کھڑی تھی جیسے میں کوئی پتھر کی مورت ہوں۔ مجھے فاروق سے اس طلاق کا صدمہ برداشت ہی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں چکر کھا کر وہیں سر کے بل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ڈاکٹر مجھے چیک کر رہی تھی۔ اس نوکر سمیت میرے سارے نوکر چاکر میرے کمرے میں تھے۔ نوکر نے مجھے ہوش میں دیکھا تو پوچھنے لگا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے آج کیا کھو دیا ہے؟ میں نے اس نوکر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر اس کو دوائی کی پرچی دے کر کہنے لگا، یہ دوائی منگوا لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر گھر سے جا چکی تھی۔ اس لڑکے نے گھر کی نوکرانی سے کہا کہ میڈم کے لیے فریش جوس لے کر آؤ۔ وہ نوکرانی بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لڑکا چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ کیونکہ جو باتیں فاروق نے مجھ سے کہی تھیں وہ ایک بند کمرے میں کہی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میرا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا سا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی فکر تھی، اسی لیے میں آپ کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ صاحب جی بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ صاحب جی کہیں آپ پر ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، اسی لیے آپ کے بیچ ہونے والی باتوں کو میں سن رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اگر میری اولاد ہوتی تو مجھے فاروق کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ علاج کروائیں تو آپ کو اولاد ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گی، کیسے علاج کرواؤں گی اور کس کے لیے؟ فاروق نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور اولاد بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ پہلے جب میں نے اسے علاج کے لیے کہا تھا تب تو یہ انکار کرتا رہا، اور اب جیسے ہی فاروق نے مجھے طلاق دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں گی تو مجھے اولاد بھی ہو جائے گی۔ میرا سر اس کی باتیں سن کر چکرانے لگا تھا۔ میں نے ابھی اسے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، لیکن پورا وقت میں نے یہی سوچ کر گزار دیا تھا کہ ایک بار اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غصے میں آ کر فاروق نے مجھے طلاق دی ہے۔ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں اور مجھے سچ میں اولاد ہو جائے تو میں اسے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ فاروق سے شادی کر لوں گی۔ وہ بھی مجھے اپنا لے گا، کیونکہ انہیں مجھ سے اولاد ہی تو چاہیے تھی جو مجھے اس لڑکے سے مل جائے گی۔ اگلے دن پھر میں نے اس نوکر سے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اپنی عدت پوری کرنے کے بعد میری شادی اس نوکر سے ہو گئی تھی جس کا نام وقاص تھا، اور آج پہلی بار میں نے اس کا نام جانا تھا۔ میں بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ میری کوئی دلی خواہش تو نہیں تھی، ایک مجبوری کی شادی تھی۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، محبت سے نہیں بلکہ ڈر سے۔ ایک عورت کے لیے شاید یہی بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی زندگی میں کسی دوسرے آدمی کو شامل کرنا۔ میں بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں تم سے اپنی بیوی ہونے کا حق لے سکتا ہوں؟ میں خاموش تھی اور میں خاموش ہی رہی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ساری حدیں پار کر دیں اور مجھ سے اپنا حق وصول کر لیا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب 1 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی، لیکن پھر مجھے وہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں 3 مہینے بعد پھر سے میرا بچہ، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن پھر سے وہی سوال میرے دماغ میں چلنے لگا تھا کہ آخر اس نے ایسا میرے ساتھ کیا کیا تھا
کہ میں نے ایک زندہ بچی کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ کو اولاد چاہیے تھی نا، وہ مل گئی ہے، اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پھر میں نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر اس نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ میں نے کہا، میں فاروق سے محبت کرتی ہوں، میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کیا واقعی تم سے شادی کرنے سے مجھے اولاد ہو جائے گی، میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی اور میں ماں بن گئی ہوں، اسی لیے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، جس دھوکے باز کے لیے آپ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہیں وہ خود ہی آپ سے اولاد نہیں چاہتا تھا۔ ہر 3 مہینے بعد وہ آپ کو ایک ایسی میڈیسن دیتا تھا جس سے آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا تھا۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے شوہر نے آپ سے صرف پیسوں کی لالچ میں شادی کی تھی، وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا ہے۔ وہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، وہ محبت اس لڑکی سے کرتا تھا جس کو آپ نے مال میں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر نے صرف آپ کے پیسوں کا استعمال کیا ہے اور اس نے آپ کے پیسوں سے ٹھیک ٹھاک رقم اکٹھی کر لی ہے۔ آپ سے نہ کوئی اولاد چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فون تھما دیا تھا جس میں ایک ویڈیو تھی جس میں فاروق فون پر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ فاروق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اب اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ اسے نہ تو اب میری ضرورت تھی اور نہ ہی میرے کسی احسان کی۔ وقاص کہنے لگا، یہ سب باتیں میں اس وقت سن چکا تھا جب میں نے یہاں نوکری شروع کی تھی، اسی لیے مجھے آپ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ کب یہ ہمدردی پیار میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا شوہر ہی آپ کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ کیا ابھی بھی آپ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر کمرے سے وہ باہر چلا گیا تھا۔ میں اس کی اچھائی سے بہت متاثر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اب میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا اور جس وجہ سے میں بھی وقاص سے پیار کرنے لگی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ زبردستی کی جائے، جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہو۔